بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، ایک ترک ڈرامے ارطغرل غازی کا ہر جگہ چرچا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ بعض لوگ اسے ارطغرل غازی، بعض ارطغرل غازی، بعض اس سے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ پکارتے ہیں، یاد کرتے ہیں، جبکہ اصل لفظ ارطغرل غازی ہے۔ لیکن چونکہ اس ڈرامے کا چرچا بہت ہوا، باقاعدہ مسلمانوں کی سلطنت عثمانیہ کے جو بانی تھے ارطغرل غازی، ان کے بارے میں مختلف قسم کی ویڈیوز اور مختلف قسم کے ایک ڈرامے کی شکل میں پیش کیا گیا۔ میں کوشش کروں گا کہ چند تاریخی حقائق کے تناظر میں، یعنی ترک قوم کی لکھی ہوئی تاریخ اور مسلمانوں کی عربی لکھی ہوئی تاریخ کے مطابق آیا سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کیا تھی، سلطنت عثمان کیسے قائم ہوئی، مختلف قسط وار انشاءاللہ العزیز یہ حقیقت آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش جاری ہے۔ اور اسی حوالے سے اس موضوع کے کچھ پہلوؤں کو واضح کرنے کی کوشش انشاءاللہ کی جائے گی۔ سامعین محترم، عثمانی ترکوں کی سلطنت عثمان خان کی طرف منسوب ہے، مگر عثمان خان کی حکومت اس کے والد ارطغرل کی جد و جہد کی محقق یلماس کے مطابق ارطغرل کی ولادت 587 ہجری یعنی 1191 عیسوی میں ہوئی۔ ارطغرل کے آباء و اجداد کون اور وہ کب اور کن حالات میں اناطولیہ آئے، یہ سوالات بڑی تحقیق کا تقاضا کرتے ہیں۔ اس پر مورخین متفق ہیں کہ یہ ترک کمان قبیلہ تھا جو وسط ایشیا میں بسنے والے ترکان غز کی ایک شاخ قائی سے تعلق رکھتا تھا، اور اس کا اصل وطن مرو تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس دور میں یہ لوگ ترکستان سے ہجرت کر کے آئے تھے، اس سے بہت پہلے وہاں اسلام عام ہو چکا تھا۔ خود ارطغرل کے باپ کا نام سلیمان اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ مسلمان تھے۔ مسلم ترک ایسے نام نہیں رکھتے تھے۔ ترکوں کی تاریخ لکھنے والے اکثر مورخین نے ارطغرل کے والد کا نام سلیمان شاہی لکھا ہے، اگرچہ بعض جدید مورخین کے مطابق ان کا نام گندوزلب تھا، اور بعض مورخین نے ارطغرل کا پورا نسب بھی یوں بیان کیا ہے: ارطغرل بن گندوزلب بن قایالب بن کوکلب بن سارقوقلب بن قایلب۔ مگر ساتھ ہی ترک محقق یلماز نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ ایک فرضی نسب نامہ ہے۔ یہ بات آپ کو تاریخ الدولت العثمانیہ جلد 1 صفحہ 83 پر مل جائے گی۔ سامعین محترم، 681 ہجری میں قائی کے سردار سلیمان شاہ نے قبیلے کو لے کر ہجرت کی اور اناطولیہ کے مشرقی علاقے میں پہنچ گیا۔ قدیم ماخذ اس کی وضاحت نہیں کرتے کہ یہ لوگ اناطولیہ میں کب اور کیوں وارد ہوئے تھے۔ عثمانیوں کے دور سلطنت میں تحریر کردہ بعض کتب اس پر کچھ روشنی ڈالتی ہیں، مگر بہت مختصر الفاظ میں۔ مشہور روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ عالم اسلام پر تاتاریوں کے حملے کے وقت وسط ایشیا سے فرار ہو کر اناطولیہ پہنچے تھے، مگر گزشتہ 1 صدی میں ترکی کے متعدد محققین نے عثمانیوں کی تاریخ کو کھنگال کر بہت سے تاریخی توہمات کی نفی کی ہے۔ ان کے مطابق عثمانیوں کا 7ویں صدی ہجری میں ترکستان سے ہجرت کرنا بھی ایک تاریخی فسانہ ہے، جس کا قدیم ماخذ میں کہیں بھی تذکرہ نہیں ملتا۔ ان محققین کا خیال ہے کہ یہ قبیلہ 5ویں صدی ہجری میں سلجوقی افواج کے ساتھ نقل مکانی کر کے ایران میں بس چکا تھا، اور 7ویں صدی ہجری میں اس قبیلے نے ترکستان سے نہیں بلکہ ایران سے ہجرت کی تھی۔
قول یہ ہے کہ سلیمان جانے کے بعد ایک حصے کے سردار ارطغرل کے ساتھ 340 افراد تھے، یعنی ہجرت کرنے والے دونوں حصوں میں 1000 کے لگ بھگ افراد ہوں گے۔ محقق الماس نے غور و فکر کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ یہ تقریباً 400 گھرانے تھے، جن کے افراد زیادہ سے زیادہ 4000 تھے۔ بہرکیف اس کے بعد اس قبیلے نے اناطولیہ کا رخ کیا اور اس کے جنوب مشرقی ضلع اخلاط میں آباد ہو گیا۔ یاد رہے کہ بعض محققین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ لوگ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی فوج میں شامل ہو کر ارمینیا اور مشرقی اناطولیہ پہنچے تھے۔ یہ خیال کبھی معلوم ہوتا ہے کیونکہ سلیمان شاہ کی اناطولیہ نقل مکانی کا سال بھی 621 ہجری بتایا جاتا ہے۔ یہی سال تھا کہ جب سلطان جلال الدین نے ہندوستان سے آ کر ایران میں حکومت قائم کی۔ اگلے برس سلطان نے آذربائیجان کو فتح کر کے سلاجقہ روم سے اتحاد کیا۔ سلطان کے لشکر میں ترکستان سے ہجرت کرنے والے ترکمانوں کی بہت بڑی تعداد تھی، جن کے ساتھ سلطان نے کئی برس تک ارمینیا اور گرجستان کے نصرانیوں کے خلاف جہاد کیا تھا، اور یہی لوگ آخر تک سلطان کے وفادار رہے تھے۔ عجب نہیں کہ انہی میں قبیلہ قائی کے جوان بھی ہوں، اور ان مہمات کے دوران انہوں نے اخلاط کے گرد و نواح کو اپنا مسکن بنا لیا ہو۔ سلیمان شاہ کا مسکن ماہان بتایا جاتا ہے، اور ماہان نامی علاقہ اب بھی مشرقی اناطولیہ میں موجود ہے۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ نے بھی ماہان میں قیام کیا تھا، اور یہاں کے ترکمانوں نے سلطان کی بہت مدد کی، اور یہ بات سیرت سلطان جلال الدین غزنوی صفحہ 356 سے صفحہ 361 تک موجود ہے۔ کچھ مدت بعد قائی قبیلے نے پھر نقل مکانی کی اور جنوب مغرب کا رخ کیا۔ یہ بات غلط طور پر مشہور ہے کہ نقل مکانی اناطولیہ سے ترکستان کی جانب تھی۔ جو مورخین یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ اگر یہ ترکستان جا رہے تھے تو کیوں؟ بعض مورخین نے یہ خیال ظاہر کیا کہ اس وقت تاتاری الغار رک چکی تھی، اس لیے لوگ واپس جا رہے تھے، مگر یہ بات غلط ہے کیونکہ اس وقت بھی ترکستان پر تاتاریوں کا قبضہ تھا۔ وہاں قتل عام سے بچ جانے والے مسلمان بہت تنگی کی زندگی گزار رہے تھے، اس لیے وہاں رہنا کسی کے لیے محفوظ نہیں ہو سکتا۔ اور 628 ہجری میں تو تاتاری الغار ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی، اور وہ لوگ بڑی سرگرمی سے سلطان جلال الدین کو تلاش کر رہے تھے۔ اور حقی اوزون نے لکھا ہے کہ تاتاری سردار جرماغون جو سلطان جلال الدین کے تعاقب کے لیے آیا تھا، 1231 عیسوی یعنی 629 ہجری میں اناطولیہ کے مشرقی علاقوں ارزنجان اور سواس تک تاخت و تاراج کر کے واپس آ گیا تھا۔ ایسے میں کسی قافلے کا ترکستان جانا موت کے منہ میں جانے کے مترادف ہے۔ پھر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ سلیمان شاہ نے جس راستے پر سفر کیا وہ شام کی طرف جاتا تھا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ لوگ شام جا رہے تھے۔ اس کی ممکنہ وجہ نئی چراگاہ کی تلاش بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ سلیمان شاہ نے سلطان جلال الدین کی گمشدگی یا شہادت کی خبر سننے کے بعد مشرقی اناطولیہ کو بالکل غیر محفوظ تصور کر کے تاتاریوں کے خطرے کے پیش نظر وہاں سے نکل کر شام میں جا بسنا محفوظ تصور کیا۔ تاہم آگے چل کر قبیلے میں اختلاف ہوا جس کی وجہ تاریخ میں مذکور نہیں، مگر قرائن سے ظاہر ہوتا ہے کہ واپسی کا ارادہ کرنے والوں کو یہ امید ہو گئی تھی کہ علاؤ الدین کے اقباق انہیں وہاں اپنے ہاں جگہ فراہم کرے گا، کیونکہ سلطان جلال الدین کی گمشدگی کے بعد اس کے بہت سے سپاہیوں کو علاؤ الدین کے اقباق نے اپنی فوج میں شامل کر لیا تھا اور انہیں اناطولیہ کے مشرقی علاقوں میں سکونت دے دی تھی۔ عین ممکن ہے کہ ارطغرل نے یہ معلوم ہونے پر وسطی اناطولیہ جانا پسند کیا ہو۔ بہرحال اس سفر کے دوران حلب کے قریب دریائے فرات عبور کرتے ہوئے سلیمان شاہ ڈوب کر انتقال فرما گئے۔ انہیں دریا کے کنارے قلعہ جبیر کے سامنے دفن کیا گیا۔ یہ جگہ آج بھی ترک مزار کہلاتی ہے۔ اگلی قسط کے لیے انشاءاللہ تھوڑا سا انتظار۔ تب تک اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو دبائیں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ
شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ